حرام ہیں۔ یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو لہٰذا ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو عورتیں انگوٹھی پہنے سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، پلیٹینم، کوئی مسئلہ نہیں، زیور پہنے، کڑے پہنے اور چوڑیاں پہنے اس کی، یہ تمام چیز درست ہے۔ لیکن چوڑیوں کے معاملے میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چوڑیاں ہوں تو بجنے والی نہ ہوں، یا پھر اتنی زیادہ پہن لے کہ اس کا بجنا پھر ختم ہو جائے، یا پھر ایسے میٹل کی ہو کہ بجے نہ بلکہ دھپ دھپ کھنکن نہ ہو۔ کھنکن ہوتا نا ایک، اور ایک ہوتا دھپ دھپ۔ تو جب آپ لوہے کی سونے کی چوڑیاں پہنیں گی تو کھنکن نہیں کرتی، دھپ ایسا گریں گی بھی تو الگ آواز آئیں گی، جس سے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی عورت ہے۔ لیکن کانچ کی چوڑیاں خاص طور سے جو ہمارے سماج میں چلتی ہے، پہنی جا سکتی ہے، پھر پہنے تو اتنی پہنے کہ آواز کا اندیشہ ختم ہو جائے، یا پھر ان لوگوں کے سامنے پہنے جن کے سامنے پہننا جائز ہے، پھر باہر نہیں پہنیں گے۔ مثال کے طور پر گھر میں ہے تو پہنیے، آپ باہر جا رہے اور کم ہے بجتی ہے تو اتار کے رکھ دیجیے، پھر چونکہ باہر آپ پہنیں گے جب ہاتھ ہلیں گا تو بجیں گی وہ چھن چھن۔ وہ طرح جو ہے خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھاڑنے والی دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی، اس کی روایت سن لیجیے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جس روایت کے الفاظ یہ ہے کہ مسلم کی روایت ہے، جسم گندنے والیاں، گندانے والیاں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیاں، اکھاڑوانے والیاں، دانتوں کو جو ہے کھلا کرنے والیاں خوبصورتی کے لیے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یہ تبدیلی لاتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں الفاظ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی، چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی، جسم کو گوندنے والی اور گندوانے والی، ان سب پر جو ہے لعنت کی گئی ہے، جو لوگ ایسا کرتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں آ گئی، سر کے بالوں کو کوئی ڈپلیکیشن نہیں، بھووں میں کوئی چینجز نہیں، چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں، یاد رکھیے سوائے شرعی ضرورتوں کے۔